ایک اچھے مرد اور ایک اچھی عورت میں کیا خصوصیات دیکھتی ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ سب کوئی اچھے ہوتے ہیں، ہر عورت اچھی ہے دنیا میں اور ہر مرد اچھا ہے. ہاں کچھ لوگوں کے ایسے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کو میں ہٹا کے بات کر رہی ہوں، کچھ میں تو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، کچھ میں نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں مرد عورتیں دونوں. لیکن میرے نزدیک نا ایک اچھی عورت اور ایک اچھا مرد وہ ہے، چاہے وہ کسی رشتے میں ہے، ماں بیٹی بہن بیوی کوئی بھی ہے، اسی طرح باپ بھائی بیٹا شوہر جو بھی، اس سے نا ایک دوسرے پہ مطلب اپنے دوسرے رشتوں پہ ٹرسٹ رکھنا چاہیے. جو ٹرسٹ رکھیں گے نا وہ ہمیشہ اچھے ہوں گے، اس سے گھر بنے رہیں گے، رشتے بنے رہیں گے. آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ آپ وہ کچھ برا بھی کر رہی ہے نا آپ کی عورت یا مرد، آپ کو نہیں وہ ٹھیک ہوگا، حالات کچھ ایسے ہو گئے ہوں گے. نو، ٹرسٹ سب سے ضروری ہے کسی بھی رشتے میں، کسی بھی کردار میں. ٹھیک ہے. ایک اچھے کردار کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہو، شکوک و شبہات نہ ہو بالکل بھی. اچھا، آج کل عام ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں ان میں طلاق کی شرح زیادہ ہے بجائے کہ ان پڑھ خواتین کی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، یہ تاثر ہے بھی بالکل ٹھیک. یہ تاثر میرے نزدیک وجہ، کوئی لوگ ایگری کریں یا نہ کریں، میرے نزدیک یہ وجہ ہے کہ تعلیم سے آپ کو شعور آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے اوپر ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کر سکتے. آپ کی کوئی آزادی کو کیپچر کرنا چاہیے یا کوئی قید کرنا چاہے، نہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا اس عورت کے لیے. رکنا پہ وہ جاب کرتی ہو، کوئی آپ کو جاب سے روک رہا ہو، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے اس کے ساتھ کہ وہ اس نے ماسٹرز تک تعلیم حاصل کی ہے تو آگے سے کوئی اسے شوہر کہے، باپ کہے، بیٹا کہے، جو بھی کرے. یہ جو مرد ہے تو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہماری، یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہر کلچر میں ہو رہا ہے، بلکہ ماڈرن لوگوں میں بھی ہو رہا ہے کہ نہیں جی جاب نہیں کرنی، پیسے ہم سے لے لو، گھر سے نہیں. جو ان پڑھ ہوگی وہ گھر سے نکلی ہوئی نہیں ہوگی، اسے ایکسپوجر نہیں ہوگا دنیا کا، اسے کیا پتا، وہ کہے گی میں کہاں جاؤں گی، اگر میں جاؤں گی تو کماؤں گی کیسے، کھلاؤں گی کہاں سے بچوں کو. اس لیے وہ پھر ظلم بھی سہتی رہتی ہے، زیادتیاں بھی سہتی رہتی ہے، قید بھی سہتی رہتی ہے، وہ اپنا آپ مار لیتی ہے. لیکن کیا فائدہ، زندگی میں ہم ایک بار آئے ہیں. بالکل. ان عورتوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی چاہے آپ پڑھی لکھی ہیں یعنی کوئی ہنر تو آتا ہوگا، سلائی مشین ہے، کوئی چیزیں ہیں، آپ گھروں کا کام کر لیں، کہیں میں نے کرنا ہے کام. آج کل جتنی مہنگائی ہوگی ہے انہیں یہ کرنا چاہیے کہ کام کریں، بالکل محنت کریں، پیسہ کمائیں، لیکن اپنے اوپر یہ زیادتی نہ ہونے دیں کہ کیونکہ مرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو قید کر دے. نو، یہ نہیں. اس لیے طلاقیں ہو رہی ہیں کہ جب آپ روکیں گے کسی چیز کو، کسی کا کوئی گول ہے اس نے وہ اچیو کرنا ہے اور آپ اسے روک رہے ہیں، چاہے آپ وہ جو بھی ہے رشتے میں، وہ تو جائے گی پھر، وہ کہے گی اس سے بہتر میں ایک کاغذ کا ٹکڑا لینا ہے نا، اس کے بعد میں نے اپنا گول اچیو کرنا، وہ کرے گی، وہ نہیں روکے گی. مت روکیں عورتوں کو. دوسرا، آپ خود ایک خود مختار عورت ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آج کا جو معاشرہ ہے اس میں ابھی بھی عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے، ابھی بھی عورتیں آزادی کی بات کرتی ہیں. آخر عورتیں کون سی آزادی چاہتی ہیں؟ ہاں وہ میں آزادی میں وہ عورت کارڈ والی بالکل حامی نہیں ہوں، مجھے بالکل وہ پسند نہیں ہے. میرا شوہر میری مرضی اور میری کپڑے پتہ نہیں کیا وہ استری کرنے والے بڑے بڑے مختلف سلوگن جو ہیں، وہ جو ایک مارچ چلتی ہے عورت، میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. میں اس معاملے میں تھوڑی خلیل الرحمان ٹائپ کا انسان ہوں. اچھا، بالکل بھی میں اس یہ جو زیادہ آزادی مانگتی ہیں میں اس کی بالکل قائل نہیں ہوں. ہاں اگر آپ، بلکہ میں یہ بھی کہتی ہوں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو شوق نہیں ہے کام کرنے کا، باہر گھر سے نکلنے کے، کسی کو گھر میں رہنا پسند ہوتا ہے نا کچھ لڑکیوں کو، کچھ عورتوں کو، مجھے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. جیسے میں بریک پہ ابھی آئی ہوں ادھر ملک وال آئی ہوئی ہوں اور میرا دل ہے کہ میں 2 مہینے یہاں رہوں، ممی ابو کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں، اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں. تو اگر آپ کو نہیں ہے اور اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ گھر رہیں. یہ کون سی آزادی ہے کہ ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ نکلے ہوئے ہیں، اور یہ تو ولگیرٹی ہے نا. نو، یہ غلط بات ہے. نو، میں تھوڑی سی ریجڈ بھی ہوں اس معاملے میں، لوگ مجھے بڑے براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں، پر کچھ معاملوں میں میں بہت نیرو مائنڈڈ ہوں. بالکل.